الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلب. میرے محترم بھائیوں دوستوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی اپنے اندر بعض خصوصیات رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل رجب اور شعبان ان دونوں میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کی مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما، برکت نصیب فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کی دولت سے مالا مال فرما۔ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، اور اس ماہ میں جو رحمتیں اور برکتیں اترتی ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ تو یہ دعا نبی علیہ السلام رجب اور شعبان میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہے: ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوں، بلکہ بعض حدیث میں ہے فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، یہ الفاظ بھی ہے کہ آپ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل اس مہینے کو بھی عظمت اور شرف بخشا گیا تاکہ لوگ اسی ماہ سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں اور اسی ماہ سے رمضان کا شوق اور جذبہ یہ بیدار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ماہ میں روزہ اور عبادات کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، اس کے مختلف وجوہات محدثین نے لکھی ہے۔ تو ان میں سے ایک روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام سے شعبان میں کثرت سے روزوں کے اہتمام کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں برگائے الہی میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہو تو میرے روزے کی حالت میں ہو۔ اسی طرح چونکہ رمضان قریب ہوتا ہے، اس لیے بھی رمضان کی رغبت اور شوق میں اس ماہ میں عبادت کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز سے قبل جو ہے نوافل اور سنت کی جو ہے ادائیگی کی جاتی ہے۔ اچھا، اس ماہ میں ایک شب ایسی بھی ہے جس کو لیلۃ البراءت قرار دیا گیا ہے، اور یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اسے ہمیں عام بول چال میں ہم اپنے عرف میں اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کی گناہوں سے جس میں جو ہے مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کے بعض فضائل و برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، چونکہ اس سلسلے میں کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے وہ احادیث نقل کی گئی ہے، اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ فضائل کے بارے میں یہ روایات قابل عمل ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے چند احادیث، پہلی جو ہے روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بستر پر موجود نہ پایا۔ یہ جو شروع میں میں نے عربی میں جو حدیث پڑھی تھی نا، اس کا جو ہے یہ ترجمہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول پاک علیہ السلام کو گھر میں بستر پر موجود نہ پایا، تو آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع قبرستان میں تھے،
یہ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں رسول پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، حضرت حسن، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اور صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حلیمہ سعدیہ اور اکثر امہات المومنین رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین مدفون ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں مدینہ منورہ میں وفات پانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، کہ جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ منورہ میں اس کی جو ہے موت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے، اور میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ تو مدینہ منورہ میں موت کے ساتھ ساتھ جس کو جنت البقیع میں دفن یعنی تدفین جو ہے نصیب ہو جائے، یہ اس شخص کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس قبرستان میں مدفون لوگوں کی یہ بھی ایک خصوصیت اور شرف ہے، بزرگی ہوگا کہ قیامت میں جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے اٹھیں گے تو اپنے ہمراہ اپنے دونوں ساتھیوں سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو لے کر سب سے پہلے اہل بقیع کے پاس پہنچیں گے۔ ایک روایت میں ہے انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم آتی اہل البقیع، کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی قبر یہ کھلے گی، آپ اٹھیں گے، پھر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کھلے گی، یہ حضرات بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوں گے، یہ سب بقیع والوں کے پاس آئیں گے اور اہل بقیع بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی اہل بقیع آپ علیہ السلام کے سامنے اپنی اپنی قبروں سے باہر آ کر آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ثم انتظروا اہل مکہ حتی احشر بین الحرمین، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ آپ اہل مکہ کا انتظار کریں گے، جن کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر یہاں لایا جائے گا اور آپ علیہ السلام کے پاس جمع کیا جائے گا، پھر اہل مکہ مدینہ کے ساتھ آپ میدان حشر کا رخ کریں گے اور وہاں تمام مخلوق کے ساتھ جمع ہوں گے۔ بقیع جنت البقیع کی قبرستان کا انتخاب بھی خود رسول پاک علیہ السلام نے کیا تھا، اور صحابہ اکرام میں سے حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ عنہ پہلے وہ صحابی ہے جو جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے رضائی بائی بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا اور بقیع میں ان کی تدفین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان بن مظعون، یہ مظعون لفظ ہے، مظعون، اس کی مفارقت کا شدید غم تھا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان ابن مظعون وهو میت وهو یبکی حتی سال دموع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ عثمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور اس کی قدر چشم پر نم ہوئے، یعنی آنکھوں مبارک میں آنسو آئے آسان الفاظ میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رخسار تر ہو گئے۔ ان کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا ان کو بھی سلف صالح یعنی عثمان بن مظعون کے ساتھ ملا دو۔ یہ بڑے خوش قسمت افراد تھے، کائنات ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہی عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا انتقال ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا تھا ذہبت ولم تلبس منہا بشیء، کہ تم دنیا سے اس طرح دامن بچا کر رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ بھی اس دنیا سے ملوث نہیں ہوا۔